ایک سبق شامل ہے فرسٹ ایئر میں سر سید کے حوالے سے حال ہی کی کتاب میں سے. تو میں اکثر سوال کرتا ہوں کہ آپ سر سید کو جانتے ہیں؟ تو بچے سب ہاتھ کھڑا کرتے ہیں جی جانتے ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں کون تھے؟ تو کوئی اکثر بچہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ تاریخی حوالے سے اس کے علاوہ ظاہر انہوں نے پاکستان نہیں بنایا, انہوں نے اس حوالے سے کوئی زمانوں کا فرق ہے, چیزوں کا فرق ہے, لیکن اس کے علاوہ نہ علی گڑھ کالج نہ ان کی خدمات کہ اپنے بزرگوں کو جب آپ فراموش کرتے ہیں تو پھر کیا آپ کا فیوچر کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں کہوں گا کہ پاکستان تو نہیں بنایا, لیکن پاکستان بنانے کی بنیاد انہوں نے رکھی تاکہ لوگوں کا نظریہ جو ہے اس کا سب سے پہلے جو تصور ہمیں ملتا ہے وہ سر سید کے ہاں ملتا ہے. نہیں سر فزیکل وہ تو بات کر رہا ہوں, فزیکل بھی انہوں نے ہی رکھی ہے. جو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ہے نا یہ بنائی گئی تھی کالجز بنانے کی, تعلیمی ادارے. انہوں نے ایک کانفرنس میں سوچا تھا کہ ہم نا کیوں نہ وہ وائس رائے سے مل لیں اور ہمیں اگر وہ مل جائے سیپریٹ الیکٹوریٹ تو ہمیں تھوڑا سا فائدہ ہو جائے. اچھا یہ پہلی موو تھی کہ وہ سر سید کی بنائی ہوئی ایک جماعت نہ جاتی ہے اور وہ شملہ ان کا جو میٹنگ ہو جاتی ہے. اچھا وہ اس میٹنگ کے نتیجے میں برٹش نے ہمیں لیگلی منٹو مارلے ریفارم میں الگ سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنا مختصر جواب نہیں ہونا چاہیے اس کا. ہاں یہ انہوں نے پاکستان بنایا, یعنی اس کے پیچھے ایک پوری ایک 50 سال ہے اس کے پیچھے. اور پھر مسلم لیگ کی جو بنیاد ڈھاکہ میں نا وہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس میں رکھی گئی, اس میں رکھی گئی. دیکھیں کتنی ہے ہی نہیں, مطلب سر سید نے ہی اس کو ڈائریکٹ کیا ہوا. اچھا ایک جو پہلو آج میں نے اپنے مقالے میں جو ہے نشاندہی کی ہے کہ سر سید کے خطوط ہماری درسی کتب میں شامل نہیں, نصاب میں شامل نہیں. حالانکہ ہم دیکھا جائے تو بہت سے تاریخی, ثقافتی, تہذیبی اور سیاسی پہلو جو شخصیت کے سر سید کے اگر ہم جاننا چاہیں تو ان کے خطوط ہی سے ہم صحیح اندازہ کر سکتے ہیں. تو وہ میں نے قرارداد بھی پیش کی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میڈیا میں آئے کہ سر سید کے خطوط جیسے علامہ اقبال کے خطوط, قائد اعظم کے خطوط, حالی کے خطوط کو ہمارے درسی نصاب میں شامل کیا گیا ہے, اسی طرح سر سید کے خطوط کا بھی چناؤ کیا جائے اور ہمارے ہر سطح کے طلباء کی رہنمائی کے لیے درسی کتب میں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اس سے اختلاف ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. میں عرض کر رہا ہوں میرا یوں اختلاف ہے کہ جب ہم جہاں تک تو خطوط کی بات ہے نا تو پاکستان کی کچھ جامعات میں سر سید کی نثر باقاعدہ شامل ہے سلیبس میں, تو اس میں ان کی دیگر کتابوں کے ساتھ ان کے خطوط بھی آ جاتے ہیں. اور پھر ہمارے ہاں اب جا کے کئی خطوط کو ادب کا حصہ تصور کیا جانے لگا. اب تک تو ہم خود خط لکھتے ہیں, ہم خط کے زمانے کے لوگ ہیں. اچھا پھر جب بچوں کو جب آپ پڑھاتے ہیں نا خطوط تو اس میں صرف آپ ان کو تاریخ نہیں پڑھاتے. میں اردو زبان کا استاد ہوں, یہ طالب علم کہہ لیں, ہم اس کو اسلوب کو بھی اس میں دیکھتے ہیں. غالب کے خطوط اس لیے نہیں پڑھائے جا رہے کہ غالب کی اس میں وہ تاریخ ہے, کوئی مطلب اس لیے پڑھائے جا رہے ہیں کہ اردو نثر تھا, اردو تخلیق کی نثر تھا. کی ایک کتاب میں وہ اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ غالب کے بعد اگر مراسلے کو مکالمہ کسی نے بنایا ہے وہ سر سید نے بنایا ہے. تو اس لیے اگر سر سید کے خطوط, غالب کے خطوط تو ہم پڑھتے ہیں کہ سادہ اسلوب ہے, یہاں بھی آپ دیکھیں جدت بھی ہے, سادگی بھی ہے, سلاست بھی ہے, معنویت بھی ہے, اور جو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ اپروچ ہے, جو اس عہد کی اپروچ ہے, اس کا تاریخی شعور اگر ہم دینا چاہتے ہیں تو وہ تاریخی شعور سر سید کے خطوطی سے ملے گا. سر سید کا جو اسلوب ہے نا اور اس کو وہ سادہ اور سپاٹ اسلوب ہے. سب سے جو بنیادی چیز ہے ان کے اسلوب کی وہ مدعا نگاری ہے کہ وہ جو بات بھی کرتے ہیں وہ ٹو دا پوائنٹ کرتے ہیں, کبھی بھی ادھر ادھر کی نہیں ہاں. وہ تو ظاہر ہے جو بندہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے, بڑا آدمی ہوتا ہے, وہ پیچھے سے جو کام ہے نا پیچھے فلسفی میں خاص طور پر جی سر. دوسرے ایڈیشن میں امام بخش صحبائی تھے, شاید ان سے انہوں نے اس کو ذرا تخلیقی اسلوب بنوایا. ان سے پوچھا گیا سر سید سے کہ آپ نے یہ آپ کا جو اسلوب ہے یہ ایسا بورنگ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جس آدمی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہو کیا وہ مدد کے لیے پکارنے والوں, جب مدد کے لیے لوگوں کو پکارے گا تو کیا وہ اسلوب کی طرف دھیان دے گا کہ میں کیسے گفتگو کروں یا میں کوئی لفظ ڈھونڈوں, کیسے میں نے مدد کے لیے لوگوں کو پکارنا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بڑے آدمی ہیں,
بڑی شخصیت ہیں. ویسے آج کی جو تقریب ہوئی ہے اس میں جتنے بھی ہمارے گفتگو کرنے والے جو اسکالرس تھے انہوں نے کم و بیش سر سید احمد خان کی جو خدمات کے سبھی پہلوؤں کو تھوڑا تھوڑا کور کرنے کی کوشش کی ہے. مطلب ندیم صاحب نے نسل کی خطوط پہ حوالے سے بات کی ہے, تعلیمی حوالے سے بات ہوئی ہے, سیاسی حوالے سے بات, سیاسی حوالے سے, سیاسی خدمات کے ایک طرح سے اچھی. کی جو ٹوٹلی کنکلوژن دی جائے نا کہ سر سید پہلا ریفارمر ہے ہندوستان کا, مسلم جماعت کی جنگ زدی کے بعد جو حالات کریٹ ہو گئے تھے وہ گاڑی یتیم ہو جاتا ہے. 1857 کے بعد مسلمان یتیم ہو گئے تھے. اصل میں علمی طور پہ بھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا, فائنینشلی بھی کچھ نہیں تھا, عہدے بھی نہیں تھے. ایک یہ تھا کہ درم سلطان بود والا ایک جملہ تھا ان کے. اچھا خان صاحب, وہ آپ سید نے ریفارمز ایسی کی ہیں کہ ان کو احساس دلایا کہ بھی پڑھا گے تے اگے چلاں گے. اچھا بڑے بڑے دانشور انہوں کے خلاف سن, میں آج کی مذہبی لوگ. اچھا اکبر الہ آبادی کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہت بڑے مخالف تھے سر سید کے, اور اپنے شاعری میں اور اپنے خطوط میں اور مختلف جگہوں پہ وہ سر سید کے حوالے سے کہتے رہے. نذیر احمد اصل میں ان کے دوست بھی تھے, لیکن دوستی میں ڈٹ کے اگر وہ لڑ رہے بات کر رہے ہوتے تھے تو کوئی کہتا تھا یہ دوبارہ بولیں گے.